اور کعبے کا طواف کرتے ہیں تو خیال گنگوہ کو جاتا ہے. یہ کہتے تھے بالکل عین ایمان ہے، عین ایمان ہے. اللہ غریق رحمت فرمائے رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کو، انہوں نے مدرسہ دیوبند میں فتویٰ لکھ کر بھیجا، لیکن اس میں قرینیں تبدیل کی ہے. محمود الحسن دیوبندی یہ کہتے تھے کہ جب ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں تو ہمارے مرشد گنگوہ میں رہنے والے ہیں، تو ہمارا خیال اس طرف جاتا ہے. تو وہ جب علماء کہتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو تم کہتے ہو نماز میں خیال آئے حضور کا، یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم، اس میں لکھا ہوا ہے، اور کئی دفعہ میں نے عبارت آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی معاذ اللہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف میں تقابل تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ عجیب آپ نے بات کی ہے، تو آپ بھی تو تبلیغی کے پاس جاتے ہیں نا، کیوں جاتے ہیں؟ تو سیکھے تو صحیح، کچھ سیکھے تو صحیح. جس سے آپ شہد خرید رہے ہیں وہ تو زہر بیچنے والا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھوڑی دیر رک کر ہماری سن لیجئے، اس لیے کہ ہماری ساری خدمت کا مرکز جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے. ملاؤں کے قصیدے اور پیروں کے قصیدے نہیں ہیں، اصل ذکر حضور کا ہے. اور جو حضور کے ذکر سے سرشار ہوا تو ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا، ایسے بلند کیا کہ جس نے تیرا ذکر کیا ہم نے اس کو بھی بلند کر دیا. تو غوث اعظم ہو یا خواجہ غریب النواز ہو یا امام ربانی مجدد ثانی ہو، یہ خود سے کچھ نہیں ہے، یہ ورفعنا لک ذکر کا ایک شعبہ ہے. ان کی زندگی حضور کے ذکر میں گزری، تو اب حضور کا ذکر کتنا بلند ہے. فرمایا محبوب تیرے نام لینے والوں کو بلند کر دیں گے ہم، تو خود پتہ چل جائے گا کہ تیرا ذکر کتنا بلند ہے. تو اب آپ غور سے اس بات کو، اختتامی جملے کو آپ ذرا سماعت فرما لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں تو خیال گنگوہ کو جاتا ہے. گنگوہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں جاتا ہے. تو علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ نے جب پوچھا کہ بھائی اس میں کیا ہے، تو کہنا جی یہ عین شریعت ہے. تو آپ نے ذرا فتوے میں انداز چینج کیا. انہوں نے کہا جی یہاں تو محمود الحسن صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے فتوے میں لکھا کیا فرماتے علماء کہ قوالی گا رہا تھا. محمود الحسن کو ہٹا کر قوال کو لگایا تاکہ فتویٰ دینے میں مفتی صاحب تھوڑی فوراً سبقت کرے کہ نہیں یہ تو میں لکھوں گا، یہ تو میرا شعبہ ہے. اور جب اس انداز میں پوچھتے تو کہتے نہیں یہ تو اکابر کی عبارت ہے، ان کی باتوں کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. تو جس کی بات سمجھ نہیں سکتے اس کو مانتے کیسے ہو؟ پھر جو تمہارے سمجھ میں نہیں آتا، بولیے او بھائی بندہ مانتا تو اس کو ہے نا کہ جو سمجھ میں بھی آئے، جو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے مانے گا بندہ؟ تو کہتے یہ تو اکابر کی باتیں ہیں، یہ تو جناب کہا اس کو. ہم نے کہا یہ گنگو کی عبارت جامع فاروقیہ ہم نے بھیجی، ہم نے کہا لکھ کر بھیجا. ہم نے کہا یہ بھائی یہ انوتی صاحب کی فرمایا لیٹ جاؤ یہ ساری، کہنے کہ یہ تو اکابر کی باتیں، یہ تو روحانیت کی باتیں. ہم نے کہا روحانیت یہ ہے تو پھر خباثت کیا ہوتی ہے، فسق کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی فحش باتیں اگر کتابوں میں درج ہو ان کے لیے اور بتائی جائے کہ جناب یہ کیا ہے. یہ کتاب میرے سامنے واضح طور پر موجود ہے، یہ حکایت اولیاء، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اس کے رائٹر ہیں. اس میں موجود ہے کہ بنو ایک پہلوان تھا، اس نے سہارنپور کا رہنے والا، وہ باہر اس نے جناب کسی پہلوان کو پچھاڑ دیا. تو مولوی قاسم نانوتی صاحب جو محتمی میں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے کہا بلاؤ بنو کو، ہم اس کو اور اس کا کرتب دیکھیں گے. یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر عبارت سے بھی ہٹ کر بولوں تو میری گردن پکڑنا، حوالے میں تو تم پکڑ ہی نہیں سکتے، عبارت میں بھی اگر ہٹ گیا میں تو. اب سنیے میری بات، کہتے بلاؤ بنو کو، ہم بنو اور اس کا کرتب دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں تک بنو آ گیا جی، بنو اب مدرسے میں کرتب دکھا رہا ہے. تو مولوی قاسم نانوتی صاحب کرتب دیکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، کہتے جی جو مفتی یعقوب صاحب بچے تھے تو مولوی قاسم صاحب بڑے جوش میں آ جاتے تھے اس کا کرتب دیکھ کر، اور خود لنگوٹ پہن کے چھلانگ نہیں مارتے، بلکہ کرتے کیا تھے یہ وقت نہیں میرے پاس، ورنہ میں پڑھ کے بتاؤں آپ کو، اور حوالہ اگر آپ کہیں تو ہم اس کو جناب جو ہے کہ وہ واضح طور پر آپ کے سامنے بھیج سکتے ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. تو وہ جناب خود نہیں چھلانگ مار لیتے، بلکہ جب اس کا بنو کا کرتب انہوں نے دیکھا تو بنو کے کرتب کو دیکھتے ہوئے انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور دیکھتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جو یعقوب صاحب ساتھ میں کھڑے تھے جو بچے تھے، تو مولانا نانوتی کبھی جذبے میں آ کر، جوش میں آ کر کبھی ان کی ٹوپی اتارتے تو کبھی ان کا کمر بند کھولتے. یہ دنیا دیکھ رہی ہے، ہنسیے گا مت، مسجد ہے، میں نے بطور حوالہ صرف کوٹ کیا ہے. تو یہ کون سی شرافت؟ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، لکھنے والا بھی آپ کا بندہ ہے. کہ لگا یہ تو بزرگوں کے بات ہے. تو میں نے کہا جو
اصاغر ہوتے ہیں وہ اکابر کی ترجمانی کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جماعت میں نہ جاؤ. یہ جو ہم آگے بات کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جماعت میں نہ جاؤ، کہ اکابر کا حال کھلے عام مدرسے میں یہ ہے تو 6 روزے اور 40ویں میں اور چلوں میں نہ جانے کیا ہوتا ہو. تو کہتے ہیں یہ تو اکابر کی عبارت ہے. اب سنیے میری بات، ایک نہیں یہ تو میں نے ٹائٹل کے طور پر جو مسجد میں پڑھی جاتی تھی وہ صرف میں نے بتائی ہے، اس کے علاوہ تو وہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چوراہے میں بھی نہیں پڑھی جا سکتی جو لکھنے والے شیخ ولی تھانوی صاحب اس میں لکھتے ہیں. اب ذرا سنیے واضح طور پر میری بات، اور اس چیز کو آپ ایکسپلین کریں، سمجھیں اور سمجھائیں کہ بھائی یہ چیز آپ سے نماز ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں جب تمہارے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں. آپ یہ کہتے ہو کہ نماز کے اندر اگر حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہی عبد الماجد دریابادی صاحب جو تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جب میں نماز پڑھتا ہوں اور آپ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو نماز میں دل لگا رہتا ہے. یہ ان کی کتاب حکیم الامت ہمارے پاس موجود ہے، یہ جانتے ہیں جو دیکھ رہا کو سمجھ بھی رہا ہوگا کہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. تو حکیم الامت کتاب جو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے اس میں موجود ہے. تو تھانوی صاحب یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دادا پیر اسماعیل دہلوی صاحب کو نبی کے تصور کو منع کرتے تھے، تو میرے تصور کو لگاتا ہے. کہتا ٹھیک ہے جو توجہ آپ کی جمتی ہے تو طریقہ محمود ہے، یعنی ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ادھر کیا ہے کہ مولوی نبی سے بڑھ سکتا ہے، اور ادھر کیا ہے کہ بڑے سے بڑا غوث و کتب ہو اور تمہاری نظر میں اور بڑے سے بڑا عالم ہو، اگر وہ ذات مصطفیٰ میں ہلکی سی بھی دمک دکھائے تو اس کو ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے امت کا مخلص امام احمد رضا ہے یا تھانہ بھون اور سہارنپور کے یہ لوگ ہیں؟ فیصلہ آپ کیجیے. فیصلہ آپ کیجئے. میں نے آپ کے سامنے یہ اصول پیش کیے ہیں اور بالکل آپ کالج یونیورسٹی سمجھدار لوگ ہیں. میں نے آپ کی سطح پر آ کر بہت سادے انداز میں یہ بات پیش کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا بھلا چاہے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ سب سے بڑی بھلائی تو ذات مصطفیٰ سے ہے، اور سب سے بڑا تمہارا رہبر امام محمد رضا ہے جو اپنے آپ کو بھی کٹہرے میں لا کر کہتا ہے کہ مجھے بھی جانچو اور دیکھو کہ میری تعلیم حضور کے تعلیم اور حضور کی محبت کو بھڑکانے کے لیے ہے، اس کو شعلہ دینے کے لیے ہے یا اسے کم کرنے کے لیے. فرمایا میں نہیں، کسی کو بھی اٹھا کر دیکھو. اور فرمایا اگر ان کی شان میں حضور کی عظمت و شان کو بیان کرنے میں اور حضور کو یاد کرنے میں ہلکی سی بھی اگر اہانت اور توہین کر دی تو اس کو ایسے دل سے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا. دیکھ میرے بھائی اگر تو ان کے پیچھے چل پڑا ہے تو میری بات سن، انا کا مسئلہ نہیں بنانا، انا کا مسئلہ نہیں بنانا. یہ بات آپ کے نزدیک مسلم ہے، ہماری نزدیک مسلم ہے. عبارتوں کی تعویل کرنے سے کیا ہوگا، عبارتوں کی تشریح کرنے سے کیا ہوگا؟ صاف عبارت اسماعیل دہلوی نے لکھ دی کہ نماز میں بیوی سے صحبت کا خیال اور گدھے اور بیل کا خیال یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے دل کو مرشد یا کسی بزرگ کی طرف لگایا جائے، یہاں تک کہ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں لگایا جائے. اس طرف خیال لگانا بیوی سے صحبت اور گدھے اور خر کے تصور میں اس کے خیال میں غرق ہونے سے بھی برا. اس میں کئی کفر ہیں، یعنی ایک تو دھیان لگانا یہ حرام حضور کی طرف، دوسرا یہ کہ حضور کی طرف اگر دھیان لگایا معاذ اللہ وہ گدھے بیل میں دھیان لگانے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی برا ہے. یہ اردو کی عبارتیں ہیں، اردو کی عبارتیں. ایک طرف تعارف کیا دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی بات میں آپ کی خدمت میں تھوڑا آگے بڑھ کے جسارت کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ سنیے اس بات کو توجہ کے ساتھ. رشید گنگوئی صاحب سے شروع میں پوچھا گیا تھا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان، دیکھو صحابہ ہمارے امام اور مقتدی ہیں. میری گفتگو اور میں اور میرا جس کو میں سمجھ رہا ہوں وہ سب ان کی عظمت کے تابع ہے. اگر میرا جملہ میری گفتگو ان کی عظمت و شان کے خلاف جائے گی، مجھے کوئی یاد دلائے گا میں اس کے ہاتھ چوموں گا اور برملا توبہ کروں گا، اس لیے کہ مجھے اپنی خطابت اور گفتگو اہم نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کرم کا دامن میرے ہاتھوں میں رہے یہ مجھے اہم ہے. یہی خواہش ہر مسلمان کی، آپ کی بھی ہے، ایسی ہی ہے نا، آپ کی بھی ہے، دنیا بھر کے لوگوں کی ہے. اب ذرا سنیے اس بات کو کہ اس بات کو جب لکھ دیا تو اب رہ کیا گیا. اب اپنے مولوی کے لیے یہی خیال عبد الماجد دریابادی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا خیال نماز میں آتا ہے تو دل لگا رہتا ہے. اب میں تشریح کیا کروں، خود گھر کی دونوں طرف سے باتیں.
آپ کی خیال کرتا ہوں تو جناب نماز میں آپ کا خیال یعنی تھانوی صاحب کے چہرے کا خیال کرتا ہوں، مرید ہوں آپ کا، تو دل لگا رہتا ہے، اور آپ سے اگر چہرہ دھیان ہٹاتا ہوں تو دل نہیں لگتا۔